بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد واجل فرج علی محمد تحفہ یا علی مدد۔ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ بیت علیہ السلام کے امان سے۔ جمعہ کا دن امام قائم امام زمانہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد واجل فرج علی محمد سے منسوب ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم امام زمانہ کے لیے صرف جمعے کے دن میری ویڈیو یوٹیوب پہ صرف امام سے ریلیٹڈ آیا کرے گی 12ویں شہنشاہ سے۔ ہم ہر جمعے کے دن امام کے موضوع آپ کے سامنے لے کے آیا کریں گے۔ آج ہے ایپیسوڈ 1۔ میں نے یہ سیریز شروع کی ہے تاکہ آپ کو بھی اویئرنیس ہو سکے، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ امام کی معرفت جتنا ہو سکے ہم آگے پہنچاتے رہیں۔ میرے چینل کا مقصد میرا صرف اور صرف امام کی نالج اور اہل بیت کا علم آگے پہنچانا ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ ہم امام تک کیسے پہنچیں؟ امام تک ہم کیسے پہنچیں؟ سب سے پہلے اگر ہماری بات کی جاتی ہے کہ ایک عام شخص کی امام تک پہنچنے کی، تو سب سے پہلے جو امام کے قریب جانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام تک وہی پہنچے گا جو پاک و صاف ہوگا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے دوسری چیز کی نہیں بات ہو رہی، یہ انسان کے اندر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ کوئی نجس امام کے قریب نہیں جا سکتی، کوئی بھی چیز ہو۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو یا میں اپنے آپ کو اتنا صاف رکھوں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کروں، نہ کہ کسی دوسرے سے۔ سب سے پہلے میں اپنے ضمیر کو اندر سے صاف کروں، کیونکہ جب تک میرا دل پاک اور خالص نہیں ہو سکتا میں امام تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ پہنچنے کا مقصد ایک ہے دیکھنے والا اور ایک ہے ان کے قریب ہونے والا۔ سب سے پہلے ہم ان کے پہنچنے والا، جن کو ہم حقیقی آنکھوں سے دیکھ سکیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے، میں تب تک امام تک نہیں پہنچ سکوں گی جب تک میرا دل، میری نیت صاف نہیں ہوگی۔ اپنے ضمیر کو سب سے پہلے آپ صاف رکھیں، اس کے بعد ہم پریکٹیکل کر کے وہ دکھائیں، یعنی کہ ہم حقیقی اگر شیعہ ہیں تو ہم اس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں لے کے آئیں، تب تک ہی۔ ادروائز ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جب تک اللہ یا خود امام نہیں چاہتے ہم ان کے قریب بھی بھٹک نہیں سکتے، کیونکہ امام کے پاس ایک چڑیا پر نہیں مار سکتی ان کی اجازت کے بغیر۔ دوسرا سوال، ہم امام کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو بات میں نے اوپر کہی نا، جو میں نے پہلے کہی، وہ بہت مشکل تھی۔ تو یہ آتا ہے سیکنڈ سوال، اور اس کا آنسر یہ ہے کہ نیک اعمال انجام دیں۔ نیک اعمال انجام دے کر ہم ان کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، ائمہ طاہرین کی، ہم ان کی خوشی کا سبب بن سکتے ہیں، نہ کہ ان کے دکھ کا۔ اگر ہم امام کے دکھ کا سبب بن رہے ہیں یا اگر ہم امام کی خوشی کا سبب بھی نہیں بن پا رہے تو ان کو تکلیف بھی مت دیجیے، جس میں میں بھی شامل ہوں، آپ سب بھی ہیں۔ دیکھیے، امام کے ہم نیک اعمال ان کو دے کر ہم ان کے قریب ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم کوئی دعا کر رہے ہیں، یعنی ہم بہت سی مشکل میں پھنسے ہیں، تو اگر ہم امام سے کوئی التجا کرتے ہیں تو اگلے ہی دن ہماری پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم بہت قریب ہو چکے ہیں امام سے، ہمارا کوئی پردہ نہیں رہ جاتا۔ دیکھیے، ہم وہ چیز کریں جو اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہے، اور جو چیز منع انہوں نے کی ہے کہ آپ نے یہ کام یا یہ حرکات انجام نہیں دینے، تو وہ ہم نہ دیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے جو کیا اس کو انہوں نے کر کے دکھایا اور اپنے شیعوں کو بتایا کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ ادروائز اگر ہم ان کی روایت سے یا ان کی حدیث سے ہٹ جاتے ہیں تو ہم ان کے ماننے والے یا شیعہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ شیعہ وہ ہیں جو ولایت علی کو تو مانتے ہیں پر ان کے اعمال پہ بھی عمل کرتے ہیں، نہ کہ وہ کہ ولایت کو مانی جائیں اور کوئی کام انجام نہ دیں جو ان کو پسند ہو۔ اور امام یا کسی بھی معصوم سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے دل میں امام کی محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر جس کی محبت آپ دل میں لے کے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے وہ دل صاف کیجیے۔ اب آتی ہے امام جب کہ غیبت میں ہے تو کون سا کام سب سے افضل ہے؟ اب یہ سوال ہے ہمارے پاس، تو مولا امام علیہ السلام نے فرمایا، افضل عبادت امام قائم کے ظہور کا انتظار ہے۔ یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے، کیونکہ امام زمانہ غیبت میں ہے اور ان کا انتظار اس دور میں سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ و بہتر ہے۔
اب بات کرتے ہیں تیسرے یا چوتھے سوال کی طرف جاتے ہیں، ہم امام کے حقیقی شیعہ کیسے بنیں؟ تو امام کے حقیقی شیعہ بننے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں امام کی جو ذمہ داریاں ہم پہ فرض کر دی گئی ہیں، جو کہ 35 ذمہ داریاں ہیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں، ان تک پہنچنے کی کوشش اور جستجو میں لگے رہیں، کیونکہ دیکھیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کو آپ اپنے آپ کو شیعہ نہ کہلائیے، بلکہ کر کے دکھائے۔ اگر آپ کسی طریقے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، تو صرف اور صرف آواز اٹھائیے، کیونکہ آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے اسی کو آپ یوز کر کے اپنا امام کی آواز بنیں، امام کے ساتھ رہیں اور لوگوں کو امام کے اویئرنیس دیں، جتنا ہو سکے امام کی آواز بنیں اور حق بنیں۔ ہم آخری سوال یہاں پہ بیان کریں گے، امام کے ظہور کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو اس وقت ہر مومن کی قبر پر ایک فرشتہ آواز دے گا، اے فلاں، آپ کا صاحب اور امام ظاہر ہو چکا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ مل جائے تو اٹھ اور ان کے ساتھ مل جا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو جنگی تلواریں آسمان سے نازل ہوں گی، ایسی تلواریں جن پر سپاہی اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوگا۔ سپاہی بننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے ایک وہ عمل جو کہ بہت کٹھن ہے اور بہت مشکل، پر ہماری یہ دعا ہے کہ جس کے دل میں محبت آل محمد ہے، یہی دعا ہے کہ مولا ہمیں سپاہیوں میں سے ان کی کنیزوں میں سے شامل کریں، تاکہ ہم ان کی خوشنودی کا سبب بنیں، اور میری یہ دعا ہے کہ ہم ان کے دکھ کا سبب نہ بنیں، کیونکہ امام آلریڈی پہلے ہی مولا امام حسین علیہ السلام پر خون کے آنسو روتے ہیں، اور ہم امام کی اگر ہمارا ایک گناہ ہوتا ہے تو وہ امام کے لیے 40 دن کا غیب پڑ جاتا ہے ظہور میں۔ تو بس یہی ہے، ہم جتنا چاہیں، جتنا ہو سکے ہم گناہوں سے دور رہیں، پرہیزگاری اختیار کریں اور اپنے تقوی کو مضبوط رکھیں۔ اللہ حافظ۔